یہ بات سننے میں ہی عجیب لگتی ہے نا کہ وکیل جن کا کام قانون کی کتابوں اور عدالت کے کٹہروں تک محدود ہوتا ہے، وہ بھلا ایک فوجی آمر کو اقتدار سے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ آج ہم پاکستان کی تاریخ کی اسی ناقابل یقین کہانی کا جائزہ لیں گے جب سڑکوں پر سیاہ کوٹ پہنے وکلا نے ایک پوری آمریت کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ تو آخر یہ ہوا کیسے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں طاقت کا اصل کھیل ہمیشہ سے دو ہی اداروں کے درمیان رہا ہے، فوج اور عدلیہ۔ کئی دہائیوں تک پاکستان کی کہانی کچھ یوں تھی کہ عدلیہ نے فوجی مداخلت کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ اکثر اسے ایک قانونی جواز بھی فراہم کیا، اور اسی ملی بھگت کی وجہ سے جمہوریت کی بنیاد ہمیشہ ہی کمزور رہی۔ پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ فوجی قبضوں سے بھری پڑی ہے۔ 1958، پھر 1977 اور پھر 1999۔ یہ ایک ایسا چکر تھا جو بار بار دہرایا جا رہا تھا، اور اس نے جمہوری اداروں کو کبھی ٹھیک سے پنپنے ہی نہیں دیا۔ اور اس چکر کو چلانے والا ایندھن تھا نظریہ ضرورت۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، فوج آتی ہے، آئین کو توڑ کر اقتدار پر قبضہ کرتی ہے، اور عدالت یہ کہہ کر اس اقدام کو قانونی قرار دے دیتی ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ بس اسی ایک اصول نے ہر امریت کو ایک قانونی چھتری فراہم کی۔ لیکن پھر ایک شخص نے اس پرانی روایت کو توڑنے کا فیصلہ کیا، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، ایک ایسا نام جو پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کرنے والا تھا۔ فرق بالکل واضح تھا۔ جہاں پرانی عدالتیں ہمیشہ متنازع معاملات سے بچتی تھیں، وہیں چیف جسٹس چودھری نے اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کیا۔ انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیوں پر سو موٹے ایکشن لینا شروع کیے، جبری گمشدگیوں کی تحقیقات کروائیں، اور یہاں تک کہ حکومت کے بڑے معاشی فیصلوں کو بھی چیلنج کر ڈالا۔ وہ سیدھا فوجی حکومت سے ٹکر لے رہے تھے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 9 مارچ 2007 فوجی آمر نے ملک کے سب سے بڑے جج کو اپنے دفتر طلب کیا اور انہیں صرف ایک آپشن دیا، استعفیٰ دے دو۔ اور انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ صرف 2 الفاظ نہیں تھے، ایک بغاوت کا اعلان تھا۔ اس ایک انکار نے ایک ایسی چنگاری کو ہوا دی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ایک ایسے انقلاب کا آغاز تھا جس کی قیادت کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ پاکستان کے وکیل کر رہے تھے۔ جب چیف جسٹس کو زبردستی ان کے عہدے سے ہٹانے کی تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئیں تو پورے ملک میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب یہ صرف ایک قانونی یا آئینی جنگ نہیں رہی تھی، بلکہ یہ ملک کی عزت اور وقار کا سوال بن گیا تھا۔ اور پھر کمال یہ ہوا کہ یہ صرف وکلاء کی تحریک نہیں رہی، معاشرے کے ہر طبقے سے لوگ باہر نکل آئے۔ سول سوسائٹی کے کارکن، سیاسی جماعتیں، آزاد میڈیا، یہاں تک کہ مزدور یونینز بھی، سب ایک آواز بن کر اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس زبردست عوامی اتحاد نے اپنا اثر دکھایا۔ 20 جولائی 2007 کو سپریم کورٹ نے ہی چیف جسٹس کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی جیت تھی، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ہی عدالت میں شکست کھانے کے بعد جنرل مشرف نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک داؤ کھیلا۔ 3 نومبر 2007 پاکستان پر گویا اندھیرا چھا گیا۔ آئین معطل کر دیا گیا، ملک میں ایمرجنسی لگا دی گئی، جو جج حکومت کے ساتھ نہیں تھے انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، اور ہزاروں وکلا اور کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ اختلاف کی ہر آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرانے کی کوشش تھی۔ اس کریک ڈاؤن کی شدت کا اندازہ صرف اس ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے، 60۔ ملک کے 60 سینئر ججوں کو صرف اس لیے برطرف کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک غیر آئینی حکم کے تحت نیا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ عدلیہ کی آزادی پر ایک بہت کاری ضرب تھی۔ لیکن اس شدید تاریکی میں بھی مزاحمت کی وہ شمع بجھی نہیں۔ وکلاء تحریک نے ہمت نہیں ہاری اور وہ ثابت قدمی سے اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ عوامی دباؤ اتنا شدید تھا کہ اگست 2008 میں جنرل مشرف کو آخر کار استعفیٰ دینا پڑا، لیکن جج ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ اس کے لیے آخری دھکے کی ضرورت تھی، ایک تاریخی لانگ مارچ جس نے بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 2 سال کی اس طویل جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلا۔ کیا چیف جسٹس بحال ہوئے؟ جی ہاں۔ کیا عامر کو گھر جانا پڑا؟ جی ہاں۔ ملک میں جمہوریت واپس آئی؟ بالکل۔ اور کیا قانون کی حکمرانی مضبوط ہوئی؟ بلا شبہ۔ یہ ہر محاذ پر ایک مکمل فتح تھی۔ اس تحریک کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ اس نے پاکستان کو ایک ایسی آزاد عدلیہ دی جو پہلے سے کہیں زیادہ خود مختار ہے،
اس نے عام شہریوں کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا حوصلہ دیا اور سب سے بڑھ کر مستقبل کی کسی بھی فوجی مہم جوئی کے خلاف ایک واضح پیغام دیا کہ عوام کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھا جائے۔ وکلا تحریک نے بلا شبہ تاریخ کا دھارا تو موڑ دیا، لیکن کیا اس نے پاکستان میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب آج بھی تاریخ کے اوراق میں تلاش کیا جا رہا ہے۔